الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم سيدي اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ سنیوں کے امام بھی ہیں اور حق کی پہچان ہیں۔ آپ کی بابرکت ذات دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دین کا وہ کام لیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ دور جب مختلف انداز سے لوگ قرآن پاک کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کر رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب آپ کی اہل بیت کی گستاخیاں کر کے ان کی بے ادبی کر رہے تھے اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کر رہے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب قادیانیت کا فتنہ وجود میں آیا اور اس مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان اولین علماء میں ہیں جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف فتویٰ دیا اور ان کے کفر کو مسلمانوں پر آشکار کیا۔ یہ وہی دور تھا جب لوگ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو معاذ اللہ شیطان، چھوٹے بچے اور جانوروں کے برابر بتا رہے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی گستاخیاں ہو رہی تھی۔ تو اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجدد بنا کر ایسے بھیجا کہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر کیسے عمل کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو کیسے ماننا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب، آپ کی اہل بیت کا کیسے ادب اور احترام کرنا ہے۔ اور آپ نے اپنے فتاویٰ کے ذریعے، اپنی کتب و رسائل کے ذریعے اس چیز کو واضح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کمالات، جو فضائل اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ رہتی دنیا تک کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام کے فضائل کا انکار کرے، نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دین کا وہ کام لیا تھا کہ آج آپ حق کی پہچان بن چکے ہیں۔ علماء کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نبی کریم علیہ السلام جب دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی آنا نہیں۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ بھی اپنی شریعت نہیں یہاں پر آ کر جو ہے وہ لوگوں پہ نافذ کریں گے، بلکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ہی شریعت کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو نیا نبی کوئی آنا نہیں، نہ ہی کوئی نئی شریعت آنی ہے۔ تو دین اسلام کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچنا ہے، وہ انہی علماء کے ذریعے پہنچا۔ اور پھر ہر دور کے اندر ایسے علماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں جو دین اسلام کی تجدید کا کام کرتے ہیں، جو دین اسلام کو ایک نئی روح اور نئی تازگی عطا کرتے ہیں، انہی کو مجدد کہا جاتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پچھلی صدی کا مجدد ہی بنایا تھا کہ آپ نے ہر طرح کے فتنوں کا مقابلہ کیا، ان کے خلاف لوگوں کو آگاہی دی اور ان کو بتایا کہ نبی کریم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر، آپ کا ادب احترام کر کے، آپ کی نسبتوں کا، صحابہ و اہل بیت کا ادب کر کے ہی بندہ اپنی آخرت سنوار سکتا ہے، وگرنہ اپنا ایمان جو ہے وہ دو پر لگا کر بندہ اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، علم ایسا ملا کہ 100 علوم کے اندر آپ نے تقریباً 1000 کتابیں تصنیف فرمائیں۔
یہ منہ سے کہنا آسان ہے 1000 کتابیں لکھنا، لیکن جب لکھنی ہوتی ہے نا تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ہر کتاب کے اندر قرآن، حدیث اور ائمہ کے اقوال کے انبار لگا دیے، اور ایسی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر، شان رسالت پر، صحابہ و اہل بیت کی شان پر ایسے ایسے دلائل قائم کیے کہ آج بھی لوگ اگر پڑھتے ہیں نا تو علماء بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی شان اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر سیدی اعلیٰ رحمت اللہ علیہ اگر آپ کا نعتیہ کلام دیکھیں تو آج بڑے بڑے شاعر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، یا اتنے بڑے بڑے اعلیٰ پائی کے کلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے علاوہ کوئی اور لکھ نہیں سکتا۔ ایسے شاندار کلام کہ ہر کلام کا ہر شعر کسی نہ کسی قرآن و حدیث کی تشریح بن کے سامنے آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی آیت یا اس کے پیچھے کسی نہ کسی حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ 25 سفر المظفر آپ کا عرس پاک ہے، اسی کے مناسبت سے ہم انشاءاللہ آپ کا ذکر خیر سنیں گے۔ اب جو قرآن پاک کی ہم نے آیت سنی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ جو ہدایت یافتہ امام کے پیچھے چلتا ہے اسے قیامت کے دن اس کے نام سے بلایا جائے گا، اور جو گمراہوں کی پیروی کرتا ہے اسے قیامت کے دن اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ تشریح کس نے بیان کی ہے؟ قرآن پاک کے پہلے مفسر ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ تشریح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے کہ قیامت کے دن ہر قوم کو، ہر جماعت کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا کہ فلاں کے پیروکار یہاں پر آ جائیں، فلاں کے ماننے والے یہاں آ جائیں۔ اب وہ اگر کسی صحیح بندے کو مانتے ہوں گے جو مسلمان ہو، دین اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا ہو، تو اسی نام سے پکارا جائے گا، اور اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو ماننے والا ہے، کسی گمراہ بددین کو ماننے والا ہے، تو قیامت کے دن اسی نام سے اس کو پکارا جائے گا۔ اب قیامت کا منظر آپ سامنے رکھیں نا، غور کریں کہ لوگ جمع ہیں، حساب کتاب کے انتظار میں ہیں۔ اب ہر جماعت کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا، فلاں کے ماننے والے یہاں پر آ جائیں، فلاں امام کے ماننے والے یہاں پر آ جائیں۔ تو اس دن آپ غور کریں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، تو یہ صدا دی جائے گی کہ اے حنفیوں، اے امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں، یہاں پر جمع ہو جاؤ۔ ہم طریقت کے لحاظ سے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، تو صدا دی جائے گی اے قادریوں، اے غوث پاک کے ماننے والوں، یہاں پر جمع ہو جاؤ۔ لیکن دوسری طرف جو منظر ہوگا وہ بھی آپ نے سامنے رکھے، جو گمراہ بددین اور غیر مسلم لوگوں کو ماننے والے ہوں گے ان کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور آپ حدیث پاک میں دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے اس منظر کو کیسے بیان فرمایا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد موجود ہے۔ اسی آیت کی وضاحت میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے پیشوا کو بلایا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ آیت میں کیا کہا تھا کہ ہر جماعت کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ فرمایا کہ ان کے امام کو، ان کے پیشوا کو، جس کو وہ دنیا میں اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہوں گے، اس کو بلایا جائے گا، اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ اس پیشوا اور اس امام کا قد 60 گز لمبا کر دیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن جنت کے اندر ہر شخص کا جو ہے وہ قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر 60 گز یہ لمبا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب اس کا قد بڑھا دیا جائے گا، اس امام اور پیشوا کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چمکا دے گا، اس کے سر پر موتیوں کا جگمگاتا ہوا تاج رکھا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اس کے بعد اب وہ امام اور پیشوا خوشی خوشی اپنے پیروکاروں کی طرف چلتا ہوا آئے گا۔ جب وہ اپنے پیروکاروں کے پاس پہنچے گا، اپنے ماننے والوں کے پاس پہنچے گا،
फरमाया उस इमाम के पैरोकार अपने इमाम को दूर से आता देखेंगे तो अर्ज करेंगे, ऐ मालिक करीम, हमें भी ऐसी ही नेमत अता फरमा और हमारे लिए इसमें बरकत रख दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब वो इमाम चलते चलते अपने पैरोकारों के पास पहुंच गए। आते ही उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे कि खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम में से हर एक को ऐसा ही इज्जत का ताज भी अता फरमाएगा और ऐसा ही जगमगाता हुआ चेहरा भी अता फरमा देगा। वो इमाम आकर अपने मानने वालों को ये खुशखबरी देंगे कि खुश हो जाओ, ऐसा ही इनाम और ऐसा ही जगमगाता हुआ ताज अल्लाह तबारक व तआला तुम में से हर एक को अता फरमाएगा। अब आप उस मंजर को अपने जहन में सोचें कि मसलन गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, हम दुनिया के अंदर उनको अपना इमाम मानते हैं, हम उनको अपना रहबर रहनुमा मानते हैं, हम उनको अपना वली और पीर और अपना मुर्शिद मानते हैं। अब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब उनको इज्जत का ताज अता फरमाएगा, वो हमारी तरफ चलते हुए आएंगे तो हम खुश नसीबों को अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ये खुशखबरी अता फरमाएंगे कि अल्लाह पाक तुम में से हर एक को ऐसा ही इज्जत वाला ताज अता फरमाएगा। यह हदीस पाक में वजाहत की गई है। अब इसके बरअक्स दूसरा मंजर सोचें। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि जो कौम किसी गैर मुस्लिम को, किसी गुमराह बद्दीन को अपना पेशवा, अपना इमाम दुनिया में बनाएगी, उनका हशर कैसे होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उनके रहबर और रहनुमा, उनके इमाम का चेहरा स्याह कर दिया जाएगा, उसका कद खींच कर 60 गज तक लंबा कर दिया जाएगा और उसे आग का एक ताज पहना दिया जाएगा। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उसके पैरोकार देखेंगे तो कहेंगे, हम इसके शर से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, ऐ रब्बे करीम हमें इस नहुसत में मुब्तला मत फरमाना। मगर अफसोस वो गैर मुस्लिम पेशवा, वो गुमराह बद्दीन पेशवा अपने पैरोकारों के पास पहुंचेगा, उनसे कहेगा, अल्लाह पाक तुम सबको धुतकारे, बेशक तुम सब के लिए ऐसी ही नहुसत है जैसी मुझे दी गई है। और करें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर बयान फरमा दिया कि अगर मुसलमानों को अपना रहबर और रहनुमा, अपना आइडियल और रोल मॉडल बनाएंगे, अगर सही और अकीदा उलमा के पीछे चलेंगे, उनको अपना इमाम और पेशवा बनाएंगे, तो कल क़यामत के दिन तुम्हारा हशर उनके साथ होगा। लेकिन फरमाया अगर किसी गैर मुस्लिम को अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल बनाएंगे, उसकी पैरवी करेंगे, उसके तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, उसको अपना इमाम और पेशवा बनाएंगे, तो फरमाया कि कल क़यामत के दिन तुम्हारा हशर उसी गैर मुस्लिम के साथ किया जाएगा। जैसे उसे नहुसत मिलेगी, जैसे उसे आग का ताज मिलेगा, फरमाया उसके सारे मानने वालों को भी ऐसी ही आग का ताज पहनाया जाएगा। और करें, आज फैसला हमने खुद करना है कि आज हम किन के मानने वाले हैं, हम किन के पीछे चलते हैं, हम किन के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये फैसला करना हमारे हाथ में है। अगर आज अच्छे रास्ते का इंतखाब करेंगे तो क़यामत के दिन भी हमारे लिए अच्छा होगा। अगर आज किसी बुरे शख्स के पीछे चलेंगे तो फरमाया फिर हशर का दिन भी उसी के साथ किया जाएगा। अब आगे सुनते जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरमा दिया, फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर जमात को उसके इमाम के नाम से पुकारा जाएगा। आज लोग कहते हैं हम तो किसी को मानते ही नहीं है, हमारा तो कोई पीर ही नहीं है, हम तो बाबों को मानते ही नहीं है। उलमा ने इस बात को लिखा है, फरमाया जिसका दुनिया में कोई पीर नहीं होता ना, उसका पीर, उसका इमाम, उसका रहबर और रहनुमा शैतान होता है। शैतान ही वो था जिसने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार किया था। अल्लाह पाक ने फरमाया था कि मैंने आदम को तुम्हारा खलीफा और तुम्हारा पेशवा बना दिया है, इसे सजदा करो, लेकिन शैतान ने इनकार किया तो हमेशा के लिए अल्लाह पाक ने उसे अपनी बारगाह से दूर कर दिया। फरमाया जो कहता है ना मेरा कोई पीर नहीं है, मैं तो किसी को मानता नहीं हूं, फरमाया दरअसल वो शैतान की पैरवी करने वाला है। और क़यामत के दिन ऐसे शख्स का हशर शैतान के साथ अल्लाह पाक फरमाएगा और उसी के साथ ऐसे शख्स को जहन्नम में भेजा जाएगा। ये कोई फख्र वाली बात नहीं है
کہ لوگ کہیں ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کسی کو اپنا پیر اور رہنما اور امام ہی نہیں مانتے، تو فرمایا ایسے شخص کو اپنے برے نتیجے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح طور پر یہ رستہ بیان فرما دیا ہے، کیا کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اب ہم قرآن سے ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم ہے کون سا، ہم نے کن کے رستے پر چلنا ہے؟ صراط مستقیم وہ سیدھا رستہ کن کا رستہ ہے؟ تو اگلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم ان کا رستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اب وہ انعام یافتہ کون ہے؟ پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا، فرمایا وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، کسی اور تشریح کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب قرآن نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ ہمارے رہبر رہنما انعام یافتہ لوگ کون ہیں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، صدیقین، شہداء، جنہوں نے اللہ کے رستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور آخر میں کیا فرمایا والصالحین، نیک لوگ، اولیاء کرام، وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا ہے، اور ان کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے ان انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلنا ہے، پھر ہی تم صراط مستقیم پر پہنچ سکتے ہو اور اپنی قبر و حشر روشن کر سکتے ہو۔ یہ ہمیں واضح الفاظ کے اندر کیا ہے بیان فرما دیا۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام نے شخصیات کو حق کا معیار بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ شخصیات ہمارے سامنے موجود ہیں، انبیاء کی صورت میں، صدیقین کی صورت میں، صحابہ و اہل بیت کی صورت میں، شہداء کی صورت میں، اولیاء کرام کی صورت میں۔ اب کوئی ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ شیطان کے رستے پر چلنے والا ہے۔ پھر آگے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے رستے پر چل۔ اب اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والا کون ہے؟ علماء کرام نے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کے رستے کی طرف رجوع کرنے والے وہ اولیاء کرام ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی زندگیاں بسر کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے رستے پر چل کے اپنی زندگی بسر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبر و حشر بھی روشن اور منور فرما دے گا۔ یہ اولیاء ہی کا رستہ ہے جس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم آج اولیاء کرام کا ہی انکار کر دیں اور ان کا مذاق اڑائیں اور ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں اور کہیں کہ ہم تو بابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اپنی بازاری لینگویج کے اندر ان کی گستاخیاں کریں، تو فرمایا ایسا بندہ صراط مستقیم پر نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا بندہ شیطان کا پیروکار کہلائے گا، اور اس کا امام، اس کا رہبر و رہنما اور اس کا پیشوا یہ شیطان ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی شیطان کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشراح صدر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، ہم بابوں کو ماننے والے ہیں، ہم ان سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ ارے بھائی دین اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کو ظاہری پردہ کیے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ کسی پر وحی تو نازل ہوئی نہیں، یہ احادیث ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ڈائریکٹ کسی نے سنے ہیں؟ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں نے ڈائریکٹ یہ حدیث پاک حضور علیہ السلام سے سنی ہے؟ نہیں سنی نا۔ تو یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ احادیث ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ انہی علماء و اولیاء کے صدقے پہنچی ہے نا۔ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا، احادیث کو ایک جگہ جمع کیا، صحیح ضعیف موضوع ان حدیث کو الگ کر دیا،
اور ہمیں یہ بتا دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کر کے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اتنی محنت، اتنی لگن، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، اور آج 1400 سال کے بعد کوئی بدبخت یہ بیٹھ کر کہے کہ ہم تو اولیاء کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور بازاری لینگویج ہم تو بابوں کو نہیں مانتے، تو فرمایا اسے پھر اپنا حشر شیطان کے ساتھ ہونے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان اولیاء کو ماننے والے ہیں، ان بابوں کو ماننے والے ہیں، اور یہی ہمارے امام بھی ہیں، رہبر و رہنما بھی ہیں، ہمارے پیشوا بھی ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارا حشر انہی اولیاء کے ساتھ کرے، اور جو ان کو ماننے والا نہیں ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر اسی شیطان کے ساتھ کرے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا رہبر و رہنما ماننے سے انکار کیا تو ہمیشہ کے لیے مردود کر کے بارگاہ سے بھگا دیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ یہ جو جعلی پیر اور جعلی عامل آج کل پیدا ہو چکے ہم ان کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کو ہمارے کھاتے میں لکھنے والے اور ان کو پیش کر کے کہنے کہ اولیاء ایسے ہوتے ہیں، یہ بد دیانتی ہے۔ ہمارے علماء نے کتابوں میں واضح الفاظ میں لکھا ہے جو بندہ شریعت اسلامیہ کا باغی ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف عمل کرنے والا ہے، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنے والا ہے، کندھوں سے نیچے بال رکھے ہوئے، احادیث کے اندر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ایسا شخص کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کندھوں سے نیچے مرد کے لیے بال رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ جو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے وہ کبھی اللہ پاک کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو داڑھی کٹواتا ہے اور اپنے آپ کو ولی اور پیر کہتا ہے، فرمایا ہرگز وہ ولی اور پیر نہیں ہو سکتا، کیوں کہ وہ اعلانیہ شریعت اسلامیہ کی بغاوت کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی ولایت عطا ہی نہیں کرتا۔ تو واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی ان جعلی عاملوں کو ہمارے کھاتے میں لکھتا ہے، فرمایا وہ بد دیانتی کرنے والا ہے، وہ جان بوجھ کر لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اولیاء کو، ہم بابوں کو ماننے والے ہیں، لیکن ان اولیاء کو ماننے والے ہیں جنہوں نے شریعت اسلامیہ کے فروغ کے لیے اور لوگوں کو دین اسلام سے قریب کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماننے والے ہیں، ہم داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں، ہم فرید الدین گنج شکر کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر اس ولی کو ماننے والے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا۔ ہم ان اولیاء کو ماننے والے ہیں، ہم ان اولیاء کو ماننے والے ہیں جنہوں نے ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کیا۔ ہم امام احمد رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور اپنا بابا مانتے ہیں، ہم سے بھاگنے والے نہیں ہیں، کیوں کہ انہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا۔ انہوں نے جو فتنے اسلام کے اندر سر اٹھا رہے تھے ان کو بے نقاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر پہرا دیا، شان رسالت پر پہرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کی نسبت والے صحابہ اور اہل بیت کی شانوں پر پہرا دیا، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ یہ قادیانیت کا فتنہ اسی دور کے اندر اٹھا تھا، اور آپ نے اس کا مقابلہ کیا، لوگوں کو آگاہ دیا، فتاوی جاری کیے، کتابیں لکھی، واضح فرما دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہرگز نیا پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہرگز مسلمان ہونا تو دور کی بات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مرتد ہے، زندیق ہے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کا رہبر و رہنما ہو ہی نہیں سکتا۔ واضح الفاظ میں بیان فرما دیا۔ پھر آگے سنتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شانیں اپنے اولیاء کو عطا فرمائی، اور بالخصوص آج جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے کیسی آپ کو شانیں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنتی گروہ کی نشانی کیا بیان فرمائی کہ وہ گروہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ یہ واضح الفاظ میں نبی کریم علیہ السلام نے پہچان بیان فرما دی۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے پر چلنے والا ہے کون۔ تو اگر ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی کو، آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں
تو کوئی نئی تعلیمات لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ 1400 سال سے جو اسلام کی تعلیمات چل رہی تھی انہی کو انہوں نے آگے مسلمانوں تک پہنچایا، اور جو ان تعلیمات کو مٹانے کی، ان کے اندر فتنہ انگیزی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سیدی اعلیٰ حضرت ان کو ہی بے نقاب کیا ہے۔ اگر آپ سنتے جائیں، علماء نے لکھا ہے نا، صحابہ کرام کے جو عقائد بیان کیے گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کے واضح طور پر جو ہے وہ وضاحت بیان فرما دی گئی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی علم غیب کے عقیدے کو آگے واضح الفاظ میں لوگوں تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ شریعت کے جس حکم کو آپ حلال فرما دیں وہ قیامت تک حلال ہوگا، جس کو آپ حرام فرما دیں وہ قیامت تک حرام ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی عقیدوں کو واضح الفاظ میں آگے بیان فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نور بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی عقیدے کو وضاحت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو جو عقائد صحابہ کے تھے وہی عقائد امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں تک آگے پہنچائے۔ تو جو آپ کی تعلیمات ہیں وہی صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعلیمات ہیں، اور انہی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور حشر کے اندر سرخروئی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا الہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانیں، یہ فضائل، یہ کمالات ان کو عطا فرمائے۔ بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر اچھے طریقے سے کیا کریں، عمل کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی نا، پوری دنیا کے اندر بالخصوص جہاں پر اردو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، پاکستان، انڈیا کے اندر اور دیگر ملکوں میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام ہم ہر جمعے سنتے ہیں نا، یہ سلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ اور آپ نے اس سلام کے اندر عقیدے کو ایسا وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ آج شاعر بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا کلام آپ نے لکھا۔ 161 اشعار آپ نے اس سلام کے لکھے، اور پورا شروع سے لے کر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، صحابہ کرام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ، اہل بیت کے بارے میں عقیدہ، نبی کریم علیہ السلام کی شانیں ایک ایک شعر کے اندر آپ نے بیان فرما دی ہیں۔ اور آپ کا صرف نعتیہ کلام اٹھا کر دیکھیں نا تو ایک ایک شعر کے اندر آپ کو قرآن و حدیث کی تشریح نظر آئے گی۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، یہ کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دھرتی پر جو ساری رونقیں سجائی ہیں یہ آپ کی وجہ سے سجائی ہے، اور آپ کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو ان کو نہیں مانے گا وہ دین اسلام کے اندر ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم تو دنیا میں بھیجے ہی آپ کی شانیں بیان کرنے کے لیے ہیں، ہمیں تو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ ہم آپ نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کو بیان کریں۔ آپ ایک ایک شعر کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدی اعلیٰ حضرت نے نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کو ایسے بیان کیا کہ اس کے بعد وہ مثال نہیں مل سکتی۔ تو آپ کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ آپ کو عطا فرمایا اس کے اوپر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں جو صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے ہوں، اہل بیت کی گستاخی کرنے والے ہوں، اولیاء کرام کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرنے والے ہوں۔ اگر کوئی بندہ اولیاء کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرتا ہے نا اور ان کی گستاخی کرتا ہے تو پھر قرآن پاک کی ان آیات کا اس کو جواب دینا پڑے گا، جس کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسے بتانا پڑے گا کہ یہ اولیاء کون ہیں، یا تو اولیاء کی شان کو مانے یا پھر بتائے کہ ان اولیاء سے مراد کون ہے۔ اگر داتا صاحب اللہ پاک کے ولی نہیں ہے تو پھر اللہ پاک کا ولی کون ہے؟ اگر غوث پاک اللہ پاک کے ولی نہیں تو پھر اللہ پاک کا ولی کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟
وہ کن کے رستے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا. اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلی یہ سارے اولیاء اگر اس کیٹیگری میں نہیں آتے تو پھر اس آیت کی وضاحت میں اولیاء کا پتہ بتانا پڑے گا. تو وہ یہی سارے اولیاء ہیں, اس کے علاوہ اور تو ہیں نہیں. تو ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم اپنی قبر و حشر سنوار سکتے ہیں. کسی شیطانی فتنے میں آ کر اپنی قبر و حشر تباہ و برباد کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اپنے محبوب بندوں کو بھیجا ان کی تعلیمات کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک صراط مستقیم بھی ہمیں عطا فرمائے گا اور قبر و حشر بھی ہماری منور فرما دے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.